چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام اراکین رابطہ کمیٹی ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم پاکستان کے ذیلی شعبہ پاکستان اکانومک اینڈ بزنس فورم کے میرے قابل احترام جید اراکین، ایم کیو ایم کے ایم این ایز، ایم پی ایز اور دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے تحریکی ساتھیوں، اور یہاں ایک بہت بڑی تعداد میں موجود میڈیا سے تعلق رکھنے والے دوستوں ساتھیوں، السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ تمام کو آج کی اس اہم ترین اور ہنگامی پریس کانفرنس میں آمد پر آپ کو خوش آمدید اور آپ کا بے انتہا شکریہ. آج کی اس پریس کانفرنس میں ہم جس طرح ہر سال روایتی طور پر وفاقی بجٹ جو کہ جون کے مہینے میں پیش ہوتا ہے اور اس سے کچھ روز قبل ہم یہ روایت ہماری رہی کہ ہم ایک شیڈو بجٹ پیش کرتے ہیں. چونکہ اس مرتبہ ہم نے مردوں کے شمار یعنی مردم شماری، گھروں کے شمار اور گھرانوں کے شمار پر زیادہ توجہ دی، تو پھر یہ جو آمدنی اور اخراجات کے تخمین اور اعداد و شمار پر ہم اتنا وقت نہ دے سکے، جس کی وجہ سے آج ہم شیڈو بجٹ کی بجائے آپ کے سامنے بجٹری پروپوزلز فار دا فیڈرل بجٹ 23-24 جو کہ ہمارے پاکستان اکانومک اینڈ بزنس فورم ایم کیو ایم کا جو ذیلی شعبہ اس کے ساتھی یہاں بڑی تعداد میں موجود ہے. میں ان کا تعارف بھی آپ سے کراؤں گا. میں ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے چند دنوں کی محنت میں ایک ایسا نسخہ اور ڈاکیومنٹ تیار کیا ہے جو کہ بجا طور پر ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ اس اسٹیٹس کو توڑنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے جو گزشتہ 76 سالوں سے قومی زندگی کے ہر شعبے میں قائم اور دائم ہے. ہم اسٹیٹس کو توڑنا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بجٹ دستاویز صرف آمدنی اور اخراجات کے تخمینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ملک کی معاشی پالیسی کے مستقبل، ملک کے مستقبل اور معیشت اور قومی ترقی کی سمت کا تعین کرتا ہے. یہ اس کا انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ آپ معاشی طور پر کب پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کریں گے اور کب پاکستان کو آئی ایم ایف کے چنگل سے اور دیگر بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے رحم و کرم سے نجات دلائیں گے. تو میرے خیال میں یہ اسٹیٹس کو توڑنے والا بجٹ جسے یا جو تجاویز ہیں بجا طور پر ہم انہیں عوام دوست، معیشت دوست، کاروبار دوست اور خاص طور پر جو کراچی کی اہمیت ہے پاکستان کی معیشت میں، پاکستان کے مالی اور مالیاتی معاملات میں کہ 60-70% ریونیو ٹیکس اور محاصل جس شہر سے قومی خزانے میں آتا ہے 4000 ارب روپے کا یہ ٹیکس دیتا ہے اور اس کے عوض اس کے جواب میں اسے صرف 40 ارب کی خیرات دی جاتی ہے. تو پھر یہ پورے ملک کو کما کر دینے والا، پورے ملک کو چلانے والا اور پورے ملک کو پالنے والا یہ شہر کیسے اور کیوں کر آئندہ اپنی ذمہ داری ادا کر سکتا ہے؟ 76 سال ہو گئے ہیں. اب وقت آ گیا کہ اس اسٹیٹس کو ٹوٹنا چاہیے اور اب اس لیے ہونی نہیں تو کڑی نہیں، ناؤ اور نیور والی سچویشن ہے. اور وہ اس لیے ناؤ اور نیور والی سچویشن ہے کہ 76 سالوں میں جو موجودہ سال ہے، مالی سال سن 22 اور 23، اس میں ہماری ترقی کی شرح نمو یا گروتھ ریٹ 6% ہے جو کہ 76 سالوں میں تقریباً سب سے کم ہے. 0.3 سے 0.6% ہے جو کہ 76 سالوں میں سب سے کم ہے. اور اسی طرح آمدنی اور اخراجات میں جو فرق آیا ہے وہ
8.5 یا 9% آف جی ڈی پی، ملک کی مجموعی پیداوار کا 8.5 یا 9% ہے. یہ بھی پچھلے تمام سالوں کے ریکارڈ سے یہ تجاوز کر گیا ہے. بجٹ کا خسارہ، یہ مالی خسارہ. تو جب مالی خسارہ 9% ہو جائے، ترقی کی شرح نمو 3% ہو جائے، تو اب اس کے بعد بھی اگر وفاقی حکومت ایک روایتی بجٹ دیتی ہے، سٹیٹس کو قائم رکھتی ہے، تو پھر اس کے بعد صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. یعنی کم از کم پالیسیاں تو ویسی ہی ہیں، انجام گلستہ کیا ہوگا اور پاکستان کا کیا ہوگا اس کا اندازہ ہم سب لگا سکتے ہیں. لہٰذا ہم نے جو تجاویز مرتب کی ہیں کہ 3% کی ترقی کی رفتار شرح نمو اور 9% کا خسارہ، اب بجٹ سال 2023 اور 24 میں اس کو کیسے، پہلے تو ہمیں معیشت کو بحال کرنا ہے، پھر معیشت کو مستحکم کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کی پائیدار ترقی اور اس کی رفتار میں اضافہ کرنا ہے، ترقی کی رفتار میں. تو یہ 3 مرحلوں میں ہوگا. ہم نے اسی لیے اپنے بجٹ کی جو تھیم دی ہے وہ دی ہے سے نو ٹو ڈیفالٹ. یعنی ہم بار بار یہ سننے میں آتا ہے کہ اب پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ پر ہے، اب ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، کیونکہ مالی اور بجٹ کا خسارہ تو 9% ہے، لیکن ہمارا تجارتی خسارہ جو ہماری برآمدات اور درآمدات، ایکسپورٹ اور امپورٹ کے درمیان ہے، وہ بھی حد سے زیادہ تجاوز کر گیا ہے. اور اس خسارے کے ہونے سے ہماری ساری معیشت کی بنیادیں اور وہ امپورٹ جو ایسنشل ہے، جو ضروری ہے، جو ناگزیر ہے، اس پر بھی رکھنا پڑتا ہے، اور وہ امپورٹس بھی رک جاتی ہیں. پھر جو اہم ترین قومی ترقی کے شعبے ہیں، توانائی میں جو سرکولر ڈیٹ ہے، اور جو توانائی کے شعبے کو، پاور کو، بجلی کے شعبے کو جو گھن کھا رہا ہے، جو زنگ لگ گیا ہے، تو اسے ختم کرنے کے لیے اگر متبادل انرجی اور توانائی کی طرف ہم جانے کی بات کرتے ہیں، تو پھر وہاں پر جو مشکلات ہیں اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے یا کیا جائے گا. تو ہم نے اسی لیے اس بجٹ میں وہ تجاویز رکھی ہیں جس سے پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آئی ایم ایف کو، بین الاقوامی مالیاتی اور قرض دینے والے اداروں کو یہ کہہ سکتا ہے اور سے نو ٹو ڈیفالٹ. اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو ان تجاویز کے ذریعے سے اگر یہ انکارپوریٹ کی گئی، شامل کی گئی سال 2023 اور 24 کے بجٹ میں، تو ہم یہ ضمانت دیتے ہیں، گارنٹی دیتے ہیں کہ تجارتی خسارہ بھی درآمدات اور برآمدات کے درمیان جو ہے وہ بھی انشاءاللہ کم ہوگا، برآمدات میں اضافہ ہوگا، درآمدات کو ہم کم کریں گے، اور ہم انکم یا اپنی آمدنی اور جو وسائل ہیں، ذرائع ہیں، ٹیکسز، محاصل، ریونیو، اس میں اضافہ کریں گے، اور جو ہمارے اخراجات ہیں اس کو اچھی گورننس کے ذریعے سے، اس کو اچھی مینجمنٹ کے ذریعے سے، پروفیشنل مینجمنٹ کے ذریعے سے، اور جو دنیا کی بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو لاگو کر کے، اور اس کے علاوہ اور اس کے ساتھ ساتھ آسٹیریٹی میجرز، سادگی کو اختیار کر کے، جو بڑی بڑی گاڑیاں امپورٹ ہوتی ہیں مختلف وزارتوں اور محکموں کے لیے، وہ سلسلہ بند کر کے، پابندی لگا کے، جو بیجا تصرف ہیں، جو شاہانہ اخراجات ہیں، جو تعیشات ہیں، جو عللے تللے ہیں، ان کو ختم کر کے انشاءاللہ تعالی ہم ایک ایسے بجٹ کو پیش کرنے کی بات کر رہے ہیں جو پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرے، پاکستان کا سر فخر سے بلند ہو، اور پاکستان دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے، اور ہمارے ہاتھ لینے والے نہیں بلکہ ہمارے ہاتھ دینے والے بن جائے. پھر یہ بجٹ اس بات کو بھی ایڈریس کرتا ہے اور کرے گا کہ بھائی اس وقت ہمیں اگر یہ جوا کھیلنے کے مترادف ہو تو ہمیں یہ جوا بھی کھیلنا چاہیے. اور وہ جوا کیا ہے
किसी भी तरह तेल, गैस और बिजली की कीमतों को कम किया जाए। से नो टू डिफॉल्ट थ्रू स्ट्रेटेजी क्या है? मईशत की बहाली। स्ट्रेटेजी क्या है? मईशत की बहाली के बाद मईशत का इस्तेहकाम, और मईशत के इस्तेहकाम के बाद मईशत की तरक्की की शरह नू में तेज रफ्तार इजाफा। तो ये 3 स्टेजेस में अगर इन तजावीज़ पर अमल दरामद हो जाए तो फिर अगर इससे अफाका ना हो तो जो चोर की सजा वो हमारी सजा। इस हद तक गारंटी देने के लिए मैं और मेरी टीम तैयार है, जो मेहनत की है मेरे साथियों ने। अब मैं आता हूं कि हमने बहुत सारी बातें मैंने अपनी इस इब्तदाई गुफ्तगू में तकरीबन कवर कर ली है कि तेल, गैस और बिजली की कीमतों को फिलफौर कम किया जाए। और वो कैसे कम किया जाए? जो उन पर ये 17% का सेल्स टैक्स लगा हुआ है, ये जो भत्ता लगाया हुआ है, जिसका सारा बोझ गरीब अवाम पर, मुतवस्सत तबके के लोगों और तनख्वाहदार तबके पर जो बोझ डाला जा रहा है, उस बोझ को फिलफौर खत्म करने के लिए तेल, गैस और बिजली की कीमतों को कम किया जाए और इन तीनों असराफ और खिदमात पर सेल्स टैक्स फिलफौर वापस लिया जाए। और ये आमदनी इससे कम नहीं होगी, इससे लोगों के अखराजात अगर कम होंगे, उनकी बाइंग पावर बढ़ेगी, उनकी कुव्वत खरीद, उनकी सेविंग, उनके यहाँ बचत ज्यादा होगी, तो उस बचत से सरमायाकारी करके, वो छोटे कारोबार करके, छोटे सरमायाकारी, छोटे कामकाज करके जो आमदनी कमाएंगे, उससे डायरेक्ट टैक्स की शरह में इजाफा होगा। जो बिल वास्ता टैक्स है, जो बिला वास्ता टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स, उसकी बुनियाद को हमें मजबूत करना है। हमारे यहां 60-65% इंसिडेंस इनडायरेक्ट टैक्स का है, यानी कि जो बिल वास्ता टैक्स का है, और जो डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स या बिला वास्ता टैक्स है, उसका इंसिडेंस हमारे यहाँ कम है। पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि फारिश के ममालिक में, चाहे वो वियतनाम हो, मलेशिया हो, थाईलैंड हो, इंडोनेशिया हो, या ये जो बांग्लादेश हो, चेपिद्दी का शोरबा, मतलब ये कि 1990 में पाकिस्तान इन तमाम ममालिक से आगे था, इंडिया से आगे था, वियतनाम का तो कहीं जिक्र नहीं था। तो इस सूरत हाल तक अगर वापस जाना है, 1990 की दहाई की सूरत हाल में अगर इस वापस ले जाना है पाकिस्तान को, तो हमें डायरेक्ट टैक्स के इंसिडेंस को बढ़ाना होगा, अपने टैक्स की बुनियाद को वसी करना होगा। 32 लाख लोग सिर्फ टैक्स दे रहे हैं पाकिस्तान में, इनकम टैक्स, और इसमें ज्यादातर कॉरपोरेट सेक्टर हैं, ताजिर हैं, कारोबारी हजरात हैं, सनतकार हैं, सरमायाकार है और कॉरपोरेट सेक्टर है। बाकी जो मईशत का एक अहम शोबा ज़राअत, मैं छोटे जमींदारों और किसानों पर हम टैक्स लगाने की बात नहीं कर रहे, हम कोई एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम आइन के इस शिक की बात कर रहे जहां लिखा है कि ऑल टैक्सेबल इनकम मस्ट बी टैक्स, हर काबिले टैक्स आमदनी पर टैक्स होना चाहिए। ये भत्ते बाद में लें, इनडायरेक्ट टैक्स जो बिल वास्ता टैक्स है ये बाद में लें, पहले डायरेक्ट टैक्स लें, लोगों को आमदनी के जराए दें, मौके दें, अपॉर्चुनिटी दें, और जब वो आमदनी उनकी हो उस आमदनी पर टैक्स लें। असल टैक्स और बुनियादी टैक्स आमदनी पर टैक्स है, उसके इंसिडेंस में इजाफा होना चाहिए। तो और इनडायरेक्ट टैक्स खत्म हो, और कैसे खत्म हो? बिजली, तेल, गैस पर इस टैक्स को फिलफौर खत्म किया जाए। और ये इक़दामात इंशाअल्लाह ताला करने से जब ग्रोथ बढ़ेगी और फिर एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद जब ये टैक्सों को रैशनलाइज कर लेंगे, डायरेक्ट टैक्स में इजाफा हो जाएगा, लोगों की इनकम जनरेशन हम इंशाअल्लाह बढ़ाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला डायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स को हमें आहिस्ता आहिस्ता कम करना है और ख़त्म करना इंशाअल्लाह ताला। तो दूसरा शोबा ग्रोथ का है, कहाँ सरमायाकारी करनी है, अखराजात। ये तो इनकम की बात मैंने की, टैक्सों की। अब अखराजात में हमें ज़राअत के शोबे को तवज्जो देनी है, छोटे किसानों को मुनासिब सब्सिडी देनी है, उनके ट्यूबवेल पर, उनकी इलेक्ट्रिसिटी पर जो सब्सिडी है उसको हमें एक मुनासिब कीमत पर रखना है, खाद की कीमतों को हमें एक मुनासिब हद में रखना है। ये सारी बातें हमें अपनी जगह कायम व दायम रखनी है। और इस तरह जो सनती शोबा है उसमें पैदावार को इजाफा करना है। सरमायाकारी के अमल में जो रुकावटें हैं
جو ریڈ ٹیپ لال فیتا ہے, جو ملٹیپل اور متعدد کھڑکیاں ہیں جہاں ہر جگہ جا کے اپنی فائل کو چلانے کے لیے اس کے نیچے پہیے لگانے پڑتے ہیں, تو یہ فائل کے نیچے پہیے لگانے کا کلچر ختم ہونا چاہیے. فائل خود بخود چلنی چاہیے, ایک ونڈو سے چلنی چاہیے. میرے ساتھیوں میں سے یہاں ایک ساتھی بیٹھے ہیں, انہوں نے کل ہی اپنی سعودی عرب سے یہ واپس آئے ہیں. انہوں نے کل کہا کہ نوری آباد یہ گئے تھے اور کہا گیا وہاں 1 ونڈو ہے, تو 1 ونڈو جو 16 ونڈو کو کم کر کے 1 ونڈو لگائی گئی, وہ 1 ونڈو کے میں گئے 1 ونڈو پہ گئے وہ, اور وہاں ان سے کہا کہ بھائی اب میری فائل ہے یہ کر دیں, میری انویسٹمنٹ ہے, مجھے اس فائل کو اپروو کر دے. تو انہوں نے کہا یہ 1 ونڈو 16 ونڈو کے برابر ہے, اس کے عدد تعداد پر مت جائیں اس ونڈو کی, یہ ایک ونڈو ہی 16 پر بھاری ہے. تو لہٰذا جو 16 ضرب فلاں فلاں ہمارا ریٹ ہے یہ یہاں پر رکھے, آپ کی فائل کے نیچے پہیے لگیں گے اور آپ کی سرمایہ کاری ہو جائے گی, ہے یہ 1 ونڈو ہو جائے گی. تو یہ جو وہ ٹاسک فورسز بڑی تعداد میں بنا کر, مانیٹرنگ کمیٹیاں بنا کے, نگراں کمیٹیاں بنا کے, ملک کے نوجوانوں کو بااختیار بنا کے انہیں ان شعبوں پہ نگرانی میں لگانا ہے, تاکہ یہ واچ اینڈ واٹ کریں, یہ نگرانی کریں, یہ رشوت کرپشن, یہ جو سرمایہ کاری کے عمل میں رکاوٹیں اس کو دور کریں. جو ہمارے سرمایہ کاروں صنعت کاروں کی قیمتی زمینوں پر قبضہ ہوا ہے, ایف پی سی سی آئی کا صدر, چیئرمین ہوتا ہے صدر ہوتا ہے, صدر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنے پیسے وائٹ منی ہم ڈکلیئر کرتے ہیں, ہمیں باہر لے جانے کی اجازت دے دیں. ہم پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کر سکتے, اور پاکستان میں شاید ہم لاہور میں کر لیں, اسلام آباد میں کر لیں, کسی اور جگہ پنجاب میں کر لیں, لیکن کراچی میں تو ایک غیر اعلانیہ بین ہے, ایک غیر اعلانیہ پابندی لگی ہوئی ہے. یہاں تو سرمایہ کاری ہو نہیں سکتی. یہاں آپ ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے, خود انحصاری پر لے جانے کے لیے, اگر آپ ملک کی خدمت کے لیے اگر پیسے لگانا چاہیں تو آپ نہیں لگا سکتے, کیونکہ آپ کو انکریج نہیں ڈسکریج کیا جاتا ہے. اگر سرمایہ کاری کا عمل تیز ہو, اس میں حائل رکاوٹیں دور ہوں, 1 ونڈو کا مطلب 1 ونڈو ہو, ساری پالیسیاں کھلی ہو. جس طرح پنجاب میں آئی ٹی سیکٹر میں 5 سال کا جو وہاں آئی ٹی ٹاورز بنے ہیں, وہاں 2,500 25 ہزار ایکڑ پر, کراچی میں ٹاور کیوں نہیں بن رہے بھائی؟ اگر لاہور میں ٹاور بنے ہیں, پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے وہاں بنائے ہیں, اور وہاں انکیوبیشن جو بورڈ ہے وفاقی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا, میں نے امین بھائی سے بھی کہا ہے, جب وہ سرمایہ کاری کر رہا ہے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے ساتھ, اور وہاں کے نوجوانوں اور یوتھ کو ایمپاور کر رہا ہے, انہیں فری میں سافٹ ویئر ہاؤسز, آئی ٹی پارکس اور آئی ٹی ٹاورز بنا کے اسپیس دے کے مفت میں دے رہے ہیں. 5 سال کوئی رینٹ نہیں لیا جا رہا. اگر یہ عمل کریں گے تو پھر یہ آئی ٹی سیکٹر ہمارا فیوچر ہے, یہ آئی ٹی ہمارا مستقبل ہے. یہ ہمارے نوجوانوں کو, پوری قوم کو مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لائے گا. اور یہ بجٹ تجاویز ایسی ہی تجاویز ہے جو انہی قابل عمل منصوبوں اور قابل عمل جو حل ہے مسائل کے, وہ ہم نے تجویز کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک بہتر فہم و فراست قائم کرے ہمارے وفاق کے بجٹ سازوں کو, پالیسی سازوں کو, اور اللہ تعالیٰ انہیں یہ ہدایت دے کہ وہ انکریز گروتھ کے لیے انکریز انویسٹمنٹ کی ایک ایسی پالیسی لائے. کٹ اینڈ پیسٹ ہے یار, ہمیں پہیہ دوبارہ ایجاد نہیں کرنا. دنیا میں یہ پہیہ ایجاد ہو گیا. آج ویتنام کی ایکسپورٹ $325 ارب اور ہماری 32. 1992 میں ہماری بھی $20 ارب تھی اور ویتنام کی شاید $15 ارب تھی 1992 میں, اور آج 30 سال کے بعد ان کی 10 گنا ہم سے زیادہ $320 ارب اور ہماری $32 ارب. یہ اعداد و شمار ہیں. تو انکریز گروتھ کے لیے انکریز انویسٹمنٹ, اور اس سے انکریز پروڈکشن, پیداوار, انکریز امپلائمنٹ اور انکریز ایکسپورٹ. جب ایکسپورٹ زیادہ ہوگی انشاءاللہ تو امپورٹ سبسٹیٹیوٹ ہو جائیں گی. ہمیں اتنی امپورٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو امپورٹس کو کم کرنا ہے, ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے. اب آئیے اور آئی ایم ایف کو صاف صاف کہنا ہے, سے نو ٹو ڈیفالٹ, سے نو ٹو آئی ایم ایف, سے نو ٹو بین الاقوامی ادارے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ انکم جنریشن کے, آل ٹیکسیبل انکم مسٹ بی ٹیکسڈ, اور میں
10 लाख या 12 लाख की आमदनी पर कराची, हैदराबाद, सक्कर में रहने वाले 10-12 लाख की आमदनी पर टैक्स देते हैं। हमारे बड़े वडेरे जागीरदार अरबों खरबों की आमदनी पे कोई टैक्स नहीं देते। तो मैं नहीं कह रहा छोटे जमींदारों पर कोई इनकम टैक्स लगाएं, बड़ी आमदनी पर, बड़ी कमाई पर इनकम टैक्स लगना। जो शोबा मईशत का 22% है, ज़राअत, वहां से टैक्स 1% आता है, ये इंसाफ है? ये ना इंसाफी है, ये जुल्म है। ये जुल्म खत्म किया जाए। सारा बोझ शहरों पर, शहरों में रहने वालों पर, नौजवानों पर, तालिब इल्मों पर, हमारी बेटी और बेटियों पर यह बोझ पड़ा है। मेरे बूढ़े माँ बाप पर यह बोझ पड़ रहा है। इस बोझ को खत्म किया जाए। और ये जो बिजली, गैस और तेल के शोबे हैं, ये भी इंसान के बच्चे बने, चाहे के इलेक्ट्रिक हो, चाहे सुई सदन गैस हो। मर्दमशुमारी से फारिग हो गए बेटा, अब तुम्हारा शुमार करने के लिए हम कमर बस्ता हो रहे हैं और मैदान अमल में आ रहे हैं। होश के नाखून लो, अपने क़िबले दुरुस्त करो, अपनी अय्याशियों, अपने तय्युशात और अलल तलल्लों को बंद करो और इंसान के बच्चे बनकर लोगों की खिदमत पर मामूर हो जाओ। जो ईमानदारी से जो तुम्हारे काम है उस पर लग जाओ, जो बिजली है उसे लोगों तक पहुंचाओ। ये अगर बिल दे रहे हैं जो लोग बिल दे रहे हैं, अगर 100 घर दे रहे हैं, 5 घर नहीं दे रहे, तो पूरे 105 घरों में लोड शेडिंग हो रही है। कहां का इंसाफ है? इस तरह की लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग, मुबालगा आमेज बिल, ये के इलेक्ट्रिक वालों को हमारी तरफ से ये आखिरी वार्निंग है जो हम दे रहे हैं। हम पुरअमन एहतिजाज के जरिए से इंशाअल्लाह ताला उनका क़िबला दुरुस्त करेंगे। हम आवाम की अमलदारी कायम करके सार्फिन की अमलदारी कायम करेंगे। जो स्टेक होल्डर हैं, जो तुम्हारे 30 लाख से ज्यादा सार्फिन हैं, अब उन्हें रिलीफ मिलना चाहिए। इसी तरह जो गैस के सार्फिन है, गैस पंजाब जा रही है, पूरी मुल्क के सनतों के लिए जा रही है, लेकिन कराची के सार्फिन को और कराची के शहरियों को, हैदराबाद के शहरियों को नहीं मिल रही। फिर वहाँ हेस्को ने हैदराबाद में, सेस्को ने सक्कर में, वहाँ बेड़ा गर्क किया, यहाँ के इलेक्ट्रिक ने बेड़ा गर्क किया। अब वाज़ेह है के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस के रिन्यूअल का मरहला है, 20 जून को ये लाइसेंस ख़त्म हो रहा है। MKM पाकिस्तान ने, हमारे सीनियर डिप्टी के ने, मुस्तफ़ा कमाल भाई ने ये वाज़े तौर पर MKM की पॉलिसी दी कि मोनोपोली और इजारादारी जो बिजली के तकसीम का निज़ाम है उसमें ख़त्म होनी चाहिए और मुतादिद कंपनियां या एक से ज़ायद कंपनियों को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना चाहिए ताकि कंपटीशन होगा। जैसे मोबाइल कंपनियों का कंपटीशन है, सेलुलर फ़ोन कंपनियों का कंपटीशन है, उससे लोगों को निस्बतन सस्ते दाम में जो मोबाइल यूज़ के पैकेजेस मिलते हैं और आपकी चॉइस है कि आप जोन के पास जाएं, यूफोन के पास जाएं, मोबिलिंग के पास जाएं, ये आपकी चॉइस है। अब आप आ जाइए एनहेंसिंग इनकम बढ़ाने के लिए सिर्फ टैक्स की बुनियाद और बड़े वडेरों जागीरदारों की इनकम पर टैक्स लगाने की ज़रूरत, सिर्फ उन्हीं पर सिर्फ टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं, उन पर तो लगाना है, बड़े वडेरों जागीरदारों, लेकिन साथ साथ FBR को भी आड़े हाथों लेना है भाई। PTI के सरबराह कहते थे 10 अरब रुपए की रोजाना की चोरी है FBR से, तो महीने की 300 अरब, साल की 3600 अरब। हमारा बजट ही साला 9,000 अरब का बजट है, तो 3,500 अरब की चोरी हो गई। अगर ये 3,500 अरब की चोरी रोक दें, वहाँ टास्क फोर्सेस बना लें, बच्चों को लगा लें, नौजवानों को लगा लें, IT के बच्चों को बिठा दें, वो सारा कंप्यूटराइज कर देंगे। MED के बच्चों को हम दे दें, सर सैयद यूनिवर्सिटी के बच्चों को ले जाएं, कर दें सारा ई-कॉमर्स कर दें, FBR कर दें, कलेक्शन कर दें, प्लगिंग द लीकेजेस इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज बाय FBR एंड अदर टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी। तो ये करने की ज़रूरत है। उसके बाद मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं। अब सरमायाकारी होगी हेल्थ एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंसानी वसाइल की तरक्की। पूरे मुल्क के तमाम ज़िले जो 130 या 100 कितने ज़िले हैं, वहाँ पर कम से कम एक बहुत ही जामे भरपूर एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हो, जो मिट्टी टाइप, जो हमने एक ज़माने में मुशर्रफ साहब के ज़माने में कोरंगी में बनाया था, उस किस्म का होना चाहिए। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज ये हमारी मईशत की एक अहम बैकबोन है, उसमें सरमायाकारी हो, कॉटेज इंडस्ट्री हो। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के छोटे कर्ज़ों से, प्रोफेसर यूनुस के छोटे कर्ज़ों से $2 अरब का फॉरेन एक्सचेंज वहाँ की बहनें और बेटियाँ कमा कर बांग्लादेश को दे रही है। तो क्या मेरी बहनें और बेटियाँ घर में सिर्फ इसीलिए बैठी हुई हैं कि उनको हम कोई ऐसा जरिया ना दें आमदनी का, कॉटेज इंडस्ट्री के फ़रोग के ज़रिए उनको हम माशी तरक्की के अमल में शामिल ना करें? क्या कोई एक बहन बेटी, मेरी माँ, कोई औरत, एक पाकिस्तान की बेटी, क्या वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती? क्या वो जो हमारी माशरे में एक गलबा है हमारे मर्दों का,
تو کیا وہ ان کے ساتھ ساتھ اگر شانہ بشانہ چل رہی ہیں تو کیا ان کو یہ مواقع ہم چھوٹے قرضوں کے ذریعے ان کو سٹارٹ اپس جو بزنس ہے اس کے ذریعے سے کیا ہم یہ مواقع فراہم نہیں کر سکتے؟ میرے خیال میں ہمیں اس کی طرف جانا ہوگا. مینوفیکچرنگ میں جو رکاوٹیں میں آگے ایک بیان کروں گا. ماربل انڈسٹری اور پریشیس اسٹون انڈسٹری میں اگر اسکل ڈیولپمنٹ ہو جائے, ہنر سکھا دیا جائے, تو انڈیا ہمارے $1 ارب پر ہمارے قیمتی پتھروں سے $5 ارب کماتا ہے. انڈیا ہمارے ماربل پر, ہمارے $1 ارب کے ماربل پر 5 سے 6 ارب ڈالر کماتا ہے. یہی 5 ارب ہم کما سکتے ہیں. پھر ایگریکلچر میں بہت ساری باتیں میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں. اب آئیے انڈسٹریل سیکٹر میں بھی ویلیو ایڈیشن ہونا چاہیے. ہم را کاٹن کو نہ بیچ دیں بلکہ اس کو ہر مرحلے سے گزار کر ایک بہترین فنشڈ گڈ اس کو تیار کر کے بیچے. اور یہاں بھی انسانی وسائل کی ترقی ایس ایم ایز میں بھی اور ٹیکسٹائل سیکٹر میں بھی ہمیں چاہیے, ماربل میں, سٹون میں چاہیے. ٹریڈ فیسیلیٹیشن سینٹرز ہونے چاہیے, پھر اس کی ٹریننگ ہو کہ ایکسپورٹ میں بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں. ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم, وہ ایک صرف کاٹن بھی کپڑے کا ایکسپورٹ کرنا چاہے اپنے گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. ایس ایم ایز نیڈ اسپیشل اٹینشن. میں نے پہلے کہا پروموٹنگ انٹرپرونرشپ, اسے پروموٹ کرنے کے لیے نئے بزنس سٹارٹ اپس کے لیے لوگوں کو چھوٹے قرضے دینے چاہیے. ایک رکاوٹ جو ہے فورن انویسٹمنٹ میں, آ رہا ہوں سب اس میں لکھا ہوا سب ہے. پھر اس کے بعد جو بڑی رکاوٹ ہے وہ زمین. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اسے ذرا نوٹ کریں. سائٹ انڈسٹری میں آج زمین کی کیا قیمت ہے؟ انڈسٹریاں لگ رہی نہیں لگ رہی, بہت سے خالی پلاٹ ہے, اس کی قیمت بڑھ رہی ہے. پیسہ پارک ہے وہاں پر, اب چاہے وہ بلیک ہو وائٹ ہو, وہ پیسہ پارک ہے. ہمارے پروڈکٹیو سیکٹر میں نہیں جا رہا. کورنگی انڈسٹری, پورٹ قاسم میں جتنے پلاٹ بکے, اب جو پورٹ قاسم میں زمین رہ گئی ہے, فیصل سزواری بھائی کو میں نے ریکویسٹ کی ہے, ہماری ٹیم نے, رابطہ کمیٹی نے, کہ اب یہ جو زمینیں بچی ہیں بھائی, اسے جو قیمتیں پورٹ قاسم کی باقی زمین کی ہے یا سائٹ کی ہے, وہ قیمت کوئی دے کے انویسٹمنٹ, یا تو زمین میں پیسہ لگائے یا انویسٹمنٹ کرے. وہ فیکٹری لگانے کے لیے پیسے چاہیے, مل لگانے کے لیے, تو بھائی وہ زمینیں سستی دی جائے. نوجوان سرمایہ کاروں کو, انٹرپرونریل جو صلاحیتیں رکھنے والے ہیں, جو بزنس مائنڈ رکھتے ہیں, جن کے پاس آئیڈیاز ہیں, ان بچوں کو آگے لا کے ان کو زمینیں سستی دام پر دی جائے. اور اس کے لیے ہم نے سجیسٹ کیا, میری ٹیم نے, کہ ویری ویری اسپیشل زون, اب تک تو سالے اسپیشل زون بنتے رہے, اب ویری ویری اسپیشل زون بننے چاہیے پورٹ قاسم میں. اور پاکستان اسٹیل مل کی جو جگہ بچی ہے, یہ اس جگہ پر بھی بہت سارے لوگوں کی نظریں ہیں, بہت سارے جو مافیاز ہیں ان کی نظریں ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم اب اپنے پیروں پہ کھڑی ہے. اب یہ متحد, منظم اور متحرک ایم کیو ایم ہے. ہم سب ایک ہیں انشاءاللہ تعالی. خالد بھائی, مصطفیٰ کمال بھائی, فاروق ستار بھائی, یہ جو ہماری ٹیم, نسرین باجی اور جو ہماری ساری ٹیم بیٹھی ہے, انشاءاللہ تعالی یہ لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے. ہم ان زمینوں کی بھی حفاظت کریں گے اور کسی مافیا کی جو ہرس ہے اس کی نظر نہیں ہونے دیں گے. تو یہاں ویری ویری اسپیشل زون بنایا جائے پاکستان اسٹیل مل کی زمین پر اور پورٹ قاسم کی زمین پر. اسی طرح اوورسیز پاکستانیوں کو اگر واپس آتے ہیں, پیسہ لاتے ہیں, تو ان سے کیوں پوچھ گچھ کی جا رہی؟ ان کا پروفائل سعودی میں, عرب میں رہتے تھے, سعودی ایمبیسی سے پوچھ لیں, اپنی پاکستان ایمبیسی سعودی عرب, یو اے ای میں رہتے تھے, ابو دھابی والوں سے پوچھ لیں, دبئی والوں سے پوچھ لیں. یار لال فیتا لگا کر ان کے پیسوں کو واپس لانے میں رکاوٹ ہے. پوری دنیا میں پیسے کے آنے پر رکاوٹ نہیں ہے, پیسہ جانے پر رکاوٹ ہوتی ہے. سعید بھائی, یہ کراچی چیمبر آف کامرس کے سابق پریزیڈنٹ رہے ہیں, آج یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, تو اس یقین کے ساتھ کہ یہ صاف ستھری ایک ریفارم شدہ اور ری برانڈڈ ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھے ہیں, جس کے پاس ویژن بھی ہے اور انوویشن بھی ہے. یہ اس ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھے ہیں. مجھے امید ہے کہ سمندر پار پاکستانیوں کو ان کا کردار دیا جائے گا. اور تیسرا, زمین کی قیمتوں کو اعتدال پہ لا کے اسٹیل مل پورٹ قاسم پہ اسپیشل زون بنایا جائے, اور اوورسیز پاکستانیوں کی سرمایہ کاری کے راستے کی رکاوٹیں, پیسہ جو آ رہا ہے اس کو آنے دیا جائے. اور کاٹن پروڈکشن ہماری گر گئی. 15 ملین بیل ہوتی تھی, 15 ملین بیل آج سے چند سال پہلے, آج 5 ملین بیل. کاٹن ایکسپورٹ کرنے والا, گارمنٹ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کرنے والا ملک کاٹن امپورٹ کرنے والا ملک بن گیا ہے. تو اس کے راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہائی برڈز کاٹن سیڈ ہے. کیا ہے؟ ہائی بریڈ. ہائی
ब्रीड कॉटन सीड्स है। ये 2 अरब रुपए के अगर सिर्फ कॉटन सीड खरीदें तो वो है सावन सखीर आज यहाँ आज नहीं आए। 2 अरब के अगर इंपोर्ट करेंगे तो उन्होंने गारंटी दी है ज़रई शोबे के लोगों के 7 अरब डॉलर की कॉटन वो आपको प्रोड्यूस करके दें। सिर्फ 2 अरब के बीज दें, पाकिस्तानी 2 अरब, और उसके बदले में 7 अरब डॉलर की कॉटन ले ले। हाई ब्रीड कॉटन के सीड 2 अरब के इंपोर्ट करने दे, उसमें भी रुकावट डाली हुई है। तो ये हमने कॉन्क्रीट प्रपोजल्स दिए हैं। इसी तरीके से हम आगे आते हैं, आईटी हमारा फ्यूचर है। अब इनफॉर्मल फॉर्मल सॉफ्टवेयर हाउसेस खुल रहे हैं, कोई सरपरस्ती नहीं है, लड़के लगे हुए हैं, अच्छा बेटे बेटियां सब लगे हुए हैं, उनकी सरपरस्ती करो। लोगो, वेब डिजाइनिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मोबाइल ऐप्स, उसको, और उसके बाद 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, ये सारी चीज़ों की जो ट्रेनिंग है वो अगर दे दें हम अपने। मैं गवर्नर साहब कामरान टिसरी भाई के इस इक़दाम का ज़बरदस्त खैर मकदम करता हूँ। कितने उन्होंने आईटी के शोबे में नौजवानों को ट्रेन करने का प्रोग्राम बनाया? नहीं, इनिशियली 1000, उसके बाद 50,000। जी, तो 50,000 नौजवानों को कराची, सिंध के शहरों और इंशाल्लाह पूरे सिंध, लाड़काना, शिकारपुर, दादू, सिर्फ कराची, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास, नवाबशाह के नौजवान नहीं, इंशाल्लाह लाड़काना के, शिकारपुर के और दादू, खैरपुर, जामशोरो, बदीन, ठट्टा, वहाँ के नौजवानों को भी इंशाल्लाह ताला हम एम्पावर करेंगे, अपने पैरों पे खड़ा करेंगे, उनको मौके देंगे और साबित करेंगे कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है। साथी बस नम करने जा रहे हैं, जरखेज़ है, बीज डालना है, बाकी पानी देना है, और इंशाल्लाह फल, पौधे, दरख्त सब निकलेंगे इंशाल्लाह तरक्की के। आखिरी बात, स्टार्टअप्स का कमाल देखें कि 23.1 मिलियन डॉलर के स्टार्टअप्स शुरू हुए 2-3 सालों में। इस साल ज़रा मायूसी का साल था, उसके बावजूद भी अब तक शायद 42 डील हो चुकी है। आखिरी बात, तो स्टार्टअप्स जो प्रोजेक्ट है आईटी में, नौजवानों को मौका दें, उन्हें कर्जे दें, उन्हें लोन दें, उन्हें ग्रांट दें, उन्हें पैसे दें, उन्हें मुफ्त की ऑफिसेस दें, आईटी हाउसेस बना कर दें। ये हुकूमत का काम है। अमीन भाई से मैं कहता हूँ, वज़ीर आज़म से, कि ये काम करें, फिर ये इससे एडिशनल कैपिटल आएगा, इससे डॉलर आएगा। मुश्किल से हमारी जो आईटी सेक्टर में एक्सपोर्ट है वो आधे बिलियन डॉलर से अब 2-2.5 बिलियन डॉलर पर चली गई है, लेकिन इंडिया की 150 से 200 अरब डॉलर है, वियतनाम की 60 अरब डॉलर है, बांग्लादेश की 5 अरब डॉलर सिर्फ आईटी की, और टेक्सटाइल में हमसे कई गुना ज़्यादा, जबकि वो कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है। तो ये चीज़ें हमारे सामने मिसालें हैं। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने अच्छा काम किया, प्लान एक्स के ज़रिए से उन्होंने 4.2 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की। सिंध इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को भी काम करना चाहिए, इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स करनी चाहिए। अली बाबा जो चाइना से आ रहा है उसको एनकरेज करना चाहिए। अब एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करे, प्राइवेट सेक्टर को भी मौका दे, रेगुलेट करें, टीचर्स ट्रेनिंग का इंतज़ाम करें, अच्छे असातिज़ा लाएँ। उसके बाद करिकुलम को जो है अपडेट करें, टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग पर ज़्यादा तवज्जो दें। सेहत में प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एहतियात इलाज से बेहतर है, और बुनियादी हेल्थ केयर के यूनिट्स हों जहां लोगों को तमाम बुनियादी सहूलतें हों। आखिरी बात, एनवायरनमेंट की हेल्थ में कि एक बड़े पैमाने पर शजरकारी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जंगल लगने चाहिए, पानी और तवानाई को बचाने के इक़दाम होने चाहिए, बारिश के पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रीचार्जिंग सब सॉइल वाटर। हमारी जो ये बोरिंग हो रही है ये सारी ज़मीनों को भूरा कर रही है, मॉइस्चर निकल रहा है, तो वो ज़मीनें जब खाली हो जाएंगी तो हमारी इमारतें धंस जाएंगी। तो उसके लिए हमें वाटर रिचार्ज करना है इसका। फिर उसके बाद एवर्ट डेंजर ऑफ क्लाइमेट चेंज कैटास्ट्रॉफी विच में रिजल्ट इनटू मोर फ्लड्स, ड्राउट्स, कहत भी होंगे, सैलाब भी होंगे, और अर्बन फ्लडिंग जो कराची में गुज़िश्ता 2 सालों में हमने देखा तबाही, और अंदरून सिंध में तो बस्तियां की बस्तियां तबाह और बर्बाद, खेत और खलियान उजड़ गए। इसे रोकने के लिए हमें ये इक़दाम करने हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में प्राइवेट सेक्टर, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, इंडस्ट्रियल जोन्स, मैंने कहा एसएमईज, कुछ चीज़ें रिपीट हो रही, स्किल डेवलपमेंट सब रिपीट हो गया। फिर इंक्रीज एक्सपोज डिक्रीज, इसमें भी मैंने टी डैप के रोल को बेहतर बनाना है। टी डैप
بڑی صنعتوں کو تو پوری دنیا میں لے جا کے متعارف کر رہا ہے، لیکن نوجوانوں کو اور آئی ٹی کی صنعت کو، ابھی موروکو میں امین الحق بھائی گئے لیکن وہاں نوجوانوں کے ڈیلیگیشنز نہیں گئے. سرکاری سرپرستی میں نوجوانوں کے ڈیلیگیشنز جانے چاہیے. تو ٹی ڈیپ سے میری گزارش ہے، نہیں یہ ہے 1.2 اسحاق ڈار نے کر دیا تھا، ہاں کر دیا تھا، یہ ہم نے لکھوا رہا ہوں اسی بات. اچھا اس کے بعد یہ جو اچھی اقدام بتا رہے ہیں، سیفٹی نیٹس، مائکرو فائنینس ہے وہ رہنا چاہیے، اور جو اچھے پروگرام ہیں اسی طرح کے وہ قائم رہے. اب آخری بات ٹیکسیبل انکم ہو گئی، پلگنگ دا لیکیجز، ٹورزم کو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں، اس پہ توجہ دیں، گورننس کو بہتر بنائیں اور کرپشن کو کم کریں. میں نے کہا ایف بی آر میں. اب آخری چند 5 پوائنٹس، لوور دا پرائسز آف پیٹرول، گیس، الیکٹریسٹی، سیلز ٹیکس ختم کر کے. ایسینشل فوڈ آئٹم ان کو دیکھیں، دودھ، کھانے کا تیل، آٹا، یعنی بمپر کراپ ہوئی ہے ویٹ کی 24 ملین ٹن، بمپر کراپ 25 ملین ٹن. تو پھر کم از کم اب کراچی میں بھی آٹے کی قیمت کچھ کم ہونی چاہیے. تو کراچی میں آٹے کی، گندم کی آمد پر یہ غیر قانونی غیر آئینی بندش کیوں؟ یہ کن وڈیروں، جاگیرداروں، وزیروں، مشیروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ کراچی میں جو گندم کی ترسیل پر پابندی ہے اسے فل فور لفٹ کیا جائے. کراچی کو، حیدرآباد کو بھی وافر مقدار میں جو ضرورت ہے گندم فراہم کی جائے، اور آٹے کی ملوں کو چلتا کیا جائے تاکہ وہاں سے انکم ٹیکس لے. کیا؟ اچھا اچھا، ریٹ شاید اس لیے بھی نیچے نہیں آ رہے کہ جو فیڈ ہے، جو جانوروں کو، یا فیڈ ٹرک گندم کے اوپر فیڈ ٹرک کتنی ہے؟ 1 لاکھ تک کی ڈیوٹی ہے. رشوت ہے بھائی، پہیے ہیں. تو یہ ہے. پھر لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم، اس پر باتیں تو بہت ہوئی ہیں. یہ ملک صرف سایہ دار، خوشبودار، پھلدار، پھولدار درخت نہیں بلکہ گھونسلے دار درخت بھی ہو، جہاں ہر پرندے کے پاس اپنا ایک سائبان اور آشیانہ ہونا چاہیے. جن درختوں پر پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، دراز چاہیں جتنے ہوں، معتبر نہیں ہوتے. ملک کو ایک معتبر ریاست بنانا ہے تو ہر پرندے کے پاس، اس کے گھرانے کے پاس ایک گھر ہونا چاہیے. لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم. اس کے بعد افغان ٹرانزٹ ٹریڈ، اسمگلنگ، انڈر انوائسنگ کو کرب کیا جائے، اور ڈرائی پورٹس کے مس یوز کو ختم کیا جائے. ڈرائی پورٹس کے، اسے ایکسپورٹ کے لیے بھی استعمال کیا جائے. سوشل پروٹیکشن پروگرام، یوٹیلیٹی سبسڈیز کو وسیع کیا جائے، اور اسپیشل فوکس انرجی اور واٹر پہ سرکولر ڈیٹ کو ایڈریس کریں بیسٹ پریکٹس کے ذریعے. روڈ میپ شفٹ فرام کنونشنل انرجی یوز ٹو نان کنونشنل، کہ رینیویبل اور متبادل انرجی پر کیسے جائیں گے، اس کا روڈ میپ بیان کریں. اسمال ڈیمز جو بن رہے ہیں ان کو فل فور شروع کریں. ریکوڈک کا اگر معاہدہ ہو گیا تو اس پر کام فوری شروع کریں. تھر کول کا بھرپور استعمال کریں تاکہ آئی پی پیز، جو یہ آئی پی پیز کیا ہے، انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس، ان کی مونوپولی بھی جو ہے وہ ختم ہو. تو تھر کول کو زیادہ جو ہے وہ انسینٹیوز دیے جائے تاکہ وہاں زیادہ جو ہے وہ کوئلے سے بجلی بنے. رینیول. اچھا، اب لائسنس کراچی کے الیکٹرک کے لائسنس کے لیے کمپٹیشن ہو اور کئی کمپنیوں کو لائسنس دیا جائے، ایک کمپنی کو نہیں. اچھا، اس کے بعد آخری 2 پوائنٹ ہے کہ اب آتے ہیں کراچی پر. تو کم از کم 2023 اور 24 میں 50 سے 100 ارب روپے K4 پر ایلوکیٹ کر کے، صرف گراؤنڈ بریکنگ سے کام نہیں چلے گا سی ایم ہاؤس میں، بلکہ 50 سے 100 ارب روپے اس سال ایلوکیٹ ہوں، اور 2-2.5 سال میں یہ منصوبہ مکمل ہو. اس کے تینوں فیزز ایک ساتھ مکمل. کراچی سرکولر ریلوے پر بھی گراؤنڈ بریکنگ بار بار ہوئی ہے. حیدرآباد یونیورسٹی کا کام شروع ہو تو اس کو مکمل کریں. حیدرآباد کے زیر زمین پانی نکاسی آپ کے نظام کو بہتر کریں. اسی طرح کراچی کے سینیٹیشن اور سیوریج کے جتنے منصوبے ہیں، ری ویمپ کے، ٹریٹمنٹ پلانٹ، ری سائیکلنگ پلانٹ کے، ان کو فوراً اس پر عمل درآمد ہو، اور پراپر ایلوکیشن آف فنڈز حیدرآباد یونیورسٹی کے لیے دی جائے، اور حیدرآباد میں پانی سیوریج کے نظام کو بہتر بنائے، اور
سندھ کے سیکنڈری شہروں لاڑکانہ، میرپور خاص، سکر، نواب شاہ، خیرپور، دادو، ان کے لیے گرانٹ ان ایڈ دی جائے وفاق سے براہ راست، تاکہ یہ جو سندھ کے صوبے کے وڈیرے ہیں ان کی محتاجی سے باہر نکل کر اپنے اپنے شہروں کو ترقی کے راستے پر ڈال سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔ حکومت نے 8 بجے کاروبار بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کوئی بھی ایسا اعلان کاروباری اور تاجر برادری اور ان کی انجمنوں کی باہمی مشاورت سے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی، بہت شکریہ۔ اچھا، بہت اچھی بات نسرین باجی نے اس میں لکھا ہوا، میں مس کر گیا۔ آخر میں یہ ہے کہ یہ جو آئینی اور سیاسی بحران آتے ہیں اس ملک میں، اس سے ملک میں مہنگائی اور معاشی بحران، بے روزگاری، غربت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے سجیسٹ کیا کہ ایک چارٹر آف اکانومی ہو جس پہ ساری سیاسی جماعتیں قومی سطح پر انتخابات سے پہلے دستخط کریں، اپنی اپنی معاشی ٹیم نامزد کرے۔ وہ تمام سیاسی جماعتوں کی معاشی ٹیم مشترکہ طور پہ اس چارٹر آف اکانومی میثاق معیشت کی نگران اور نگہبان ہو، تاکہ حکومت میں جماعتیں اور اپوزیشن کی جماعتیں لڑیں، سر پھٹول کریں، دست و گریباں ہوں، لیکن معیشت اپنی جگہ اپنے پیروں پہ کھڑی رہے، اور اس کے نگہباں اور جو نگراں مختلف سیاسی جماعتوں کے مشترکہ اونرشپ دے کے معیشت کی بربادی اور اس کے بحران کو محفوظ رکھیں، وہ نہ ہو۔ تو یہ ایک میثاق کی معیشت سے ممکن ہے۔ باجی تھینک یو سو مچ۔ اچھا بھائی، میری ٹیم کے نام میں بتا دوں اگر آپ کہیں تو۔ نسرین جلیل باجی ہیں، جاوید حنیف بھائی، ارشد وورا بھائی۔ فاروق بھائی مجھے اجازت دیں گے پوائنٹ کہنے کی؟ جی جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمیں ایمفیسس دینے کی ضرورت ہے۔ فاروق بھائی نے آپ کو تمام پوائنٹس جو ہیں وہ ایکسپلین کیے ہیں، لیکن جتنے معاشی ادارے ہیں یا معاشی ماہرین ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنی ٹیکس بیس کو بڑھائیں، اس کو زیادہ کریں۔ اس کو مینشن کیا ہے فاروق بھائی نے، لیکن یہ ضروری ہے ہمیں جاننا کہ انڈائریکٹ ٹیکسز سے ہم عوام کو جس طرح سے پیس رہے ہیں، ضروری ہے کہ مزید اور لوگ جو کہ ٹیکس نیٹ میں آ سکتے ہیں وہ آئیں۔ اور اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم کئی سے یوٹیلیٹی بلز کے ذریعے آپ کی جو امپورٹس ہوتی ہیں اس میں نام ہوتے ہیں، آپ کے جو ایکسائز ہے، جی ایس ٹی ہے، پراپرٹی ریکارڈز ہے، ان سب کو مجتمع کر کے ان لوگوں کی نشاندہی ہو جو کہ ٹیکس نیٹ میں ہونے چاہیے مگر نہیں ہے۔ یہ انتہائی ضروری ہے تاکہ عوام پہ سے یہ بوجھ ہٹایا جا سکے، انڈائریکٹ ٹیکسز کا جو بوجھ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو انڈسٹریل سیکٹر آپ کا صرف 20% ہے اکانومی کا، لیکن 57% جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو یہ زیادتی ہے، اس کو صحیح ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پوائنٹ ہے، وہ تعلیم کے حوالے سے ہے کہ تعلیم پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم 3% تعلیم کے لیے خرچ کر رہے ہیں یا 6%، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سندھ میں آج 44% بچے ایسے ہیں 5 سے 16 سال کی عمر تک کے جو کہ اسکول نہیں جاتے، اور بلوچستان میں 70% بچے ایسے ہیں جو کہ اسکول نہیں جا رہے۔ کیا وجہ ہے کہ پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں بچے اسکول جا رہے ہیں اور یہاں نہیں۔ یہاں پہ آپ غور کیجئے گا کہ یہاں پہ وڈیرے، جاگیردار جو سوچ ہے اس کی میں بات کر رہی ہوں، یہ اسمبلیز میں بھی موجود ہیں، ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، یہ انفلوئنشل لابیز ہیں، وہ چاہے شوگر لابی ہو یا ویٹ لابی ہو یا ٹیک لابی ہو یا سٹیل لابی ہو، جس کو بھی جو بھی قوانین ہے وہ اپنی مرضی سے بنواتے ہیں تاکہ ان کو اس سے فائدہ پہنچ سکے۔ تو ہمیں تعلیم پہ توجہ دینی ہے، ہمیں اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کے مستقبل کو سیف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سندھ میں اور بلوچستان جہاں کی اتنا برا ریکارڈ ہے، ہم اس کو بہتر کریں۔ شکریہ۔ میں شکر گزار ہوں ہماری جو ٹیم کے اراکین ہیں میرے ساتھ، نسرین جلیل باجی سینئر ڈیپٹی کنوینر، جاوید حنیف بھائی جو کہ ہمارے رکن رابطہ کمیٹی اور ہمارے رکن صوبائی اسمبلی ہیں،
ڈاکٹر ارشد وورا جو خود ایک صنعت کار بھی ہیں اور ایکس چیئرمین سائٹ ہیں، ایکس چیئرمین ٹیکسٹائل ایسوسی ایشن، محترم جناب سعید شفیق بھائی ایکس پریزیڈنٹ کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹریز، یہ پاکستان اکانومک اینڈ بزنس فورم جو MQM کا اس کے رکن ہیں. پھر ظفر سلیجہ صاحب ہیں وائس پریزیڈنٹ کارپیٹ مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن، اور اس کے ساتھ عدنان خان یہ بھی ہمارے ممبر ہیں جو کہ خود ایک بزنس مین ہے. طہا احمد جو رکن رابطہ کمیٹی اور بزنس مین ہے وہ بھی اس ہمارے بورڈ کے فورم کے ممبر ہیں. فراز الرحمان جو موجودہ کاٹی کے چیئرمین ہیں، ان کی بھی خدمات ہمیں حاصل رہی، وہ بھی بزنس اکانومک اینڈ بزنس فورم کے ممبر ہیں. عدنان خان کا بتا دیا. اس کے علاوہ باقی جو تاجر برادری کے نمائندے، میں سب کے نام نہیں لے سکتا، سب یہاں پر موجود ہیں. کسی ایک کا نام لوں باقی کا نام لوں، مجھے نام سب کے معلوم ہے. تو یہ ان کا سب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جو اس کے علاوہ صنعت کار، تاجر اور آباد کے جو نمائندے، انہوں نے بھی جس طرح ہمیں اپنے تجاویز اور پروپوزلز بھیجیں، تو آج ہم اس قابل ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ جو سب سے بہترین مفصل جامع ریسیپی یا نسخہ اس جملہ بیماریوں کا، مرض کو جڑ سے اکھاڑنے کا اگر کسی کے پاس ہے تو وہ MQM کے پاس ہے، اور وہ MQM کے پاکستان اکانومک اینڈ بزنس فورم کے پاس ہے. یہ میرا دعویٰ ہے. ورنہ کہیں اور جائیں گے علاج کے لیے تو پھر یہی ہوگا کہ نہیں، پھر یہی ہوگا کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو مرضی ہے پھر بیمار رہیں اسی سے دوا لیں. چلیں بھائی کوئی سوال ہے تو پوچھیں. جی فاروق بھائی، یہ آپ خود اس وقت حکومت ہیں اور بحیثیت حکومت آپ کراچی کی عوام کو کوئی آج یہ بات بتاتے کہ ہم نے حکومت کے ساتھ، حکومت نے ہماری یہ باتیں ماننی ہیں اور کراچی اور سندھ کے اور پاکستان کے عوام کو یہ ریلیف ملنے جا رہا ہے، آپ نے تو وہی رونے عوام کے جو ہے سنائے، اور آپ بھی فریادی ہیں. آپ بھی جس طرح آپ نے کہا کہ ہر شاخ پہ ایک الو بیٹھا ہے، تو یہ شاہین اپنی پرواز کیوں خراب کر رہا ہے؟ میرے خیال میں دیکھیں، پہلے تو ہم نے جب بھی ہم حکومت میں کوئلیشن میں رہے ہیں، ہم نے اپنے کردار کو واضح کیا ہے کہ یہ کوئلیشن چند بنیادی نکات پر ہے، یہ ہر پالیسی پر نہیں ہے، یہ معاشی اور معاشرتی ترقی کے ہر شعبے پر نہیں ہے، اور وہاں ہمیں اختلاف رائے کا حق ہے. اور جب ہم اختلاف رائے کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں تو ڈٹ کے کرتے ہیں. اور ہر سال حکومت میں ہوتے، حکومت میں اگر جب بھی ہیں، ضروری نہیں ہمیشہ حکومت میں رہے، لیکن جب بھی حکومت میں ہو تو ہم حکومت کے اندر ایک مؤثر اپوزیشن ہے جو حکومت کے قبلے کو درست کرنے، اسٹیٹس کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی. اس لیے میں نے اپنا رونا یہ رویا ہے. لیکن ہم نے جو ایک بنیادی خدمت خاص طور پہ، اور یہ بھی سارے پروپوزلز خالد مقبول صدیقی بھائی کنوینئر MQM پاکستان کے لیٹر اور ان کی منظوری سے جو یہ بجٹ میں نے یہاں تجاویز رکھی ہیں، اور مصطفیٰ کمال بھائی ہم سب نے مل کے، تو یہ مجھے امید ہے کہ یہ جب وزیر اعظم کے پاس جائے گی، اسحاق ڈار کے پاس جائے گی، تو تھوڑا بہت ان کی نظروں سے جب یہ گزرے گی، ہمارے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں گے، تو کچھ نہ کچھ تو ان کا ضمیر بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ گہری نیند سے تو کہیں نہ کہیں تو جاگے گا یا نہیں جاگے گا. کب تک مطلب لوگوں کو اسی طرح آپ تسلیاں دیں گے؟ اب وقت آ گیا، یہ تو اب ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، ملک یہ تو تباہی بربادی کی انتہا ہو گئی. تو اس لیے میں یہ رونا اس لیے رہا کہ دیکھیں ہم نے 50 لاکھ آبادی بازیاب کرا کے دی ہے، ورنہ ہمیں ٹرکایا جا رہا تھا 1 کروڑ 43 لاکھ کی آبادی پر. آج اگر 1 کروڑ 91 لاکھ ہوئی، 50 لاکھ، تو یہ سنگل ہینڈڈ MQM پاکستان کی جو ٹیم آپ کے سامنے، ہم نے اتنی پریس کانفرنسز کی، اتنی کڑی نگرانی اور چوکیداری کی، چور کو بے نقاب کیا پہلی مرتبہ، رنگے ہاتھوں پکڑا اس کو مردم شماری میں چوری کرتے ہوئے، ڈاکہ ڈالتے ہوئے پکڑ کے دے دیا، بتا دیا کہ کس کی وجہ سے کراچی کی آبادی کم. ہم نے یہ کام کیا پریکٹیکلی بھائی، صرف بینر نہیں لگائے، سیمینار نہیں کیے، ہم نے کر کے دیا. اور انشاءاللہ تصدیق اور درستگی کا عمل اس میں اگر کراچی کے عوام نے تعاون کیا، اور اس میں جہاں جہاں ہم نے نشاندہی کی ہے، وہاں جہاں جہاں آبادی مس ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو بھی گننے کا عمل مکمل ہوا. تو اللہ نے چاہا، ہم کسی نہ کسی باعزت سطح پر اللہ نے چاہا، ہماری دعا ہے، ہماری محنت ہوگا، کہیں نہ کہیں ہمارے صبر کا پھل ہمیں ملے گا انشاءاللہ. تو یہ تو ہم نے ایک بڑا میچ اور پالا مارنے کی کوشش کی ہے ایمانداری سے. اب ہم نے آج جو 380 بس رن وے پر لا کے رکھی ہے، ایئر بس، اس کے انجن گرم ہوئے بھائی آج، اور یہ جب ٹیک آف پہ جائے گی
तो एक बहुत बड़ी अवामी मोबिलाइजेशन है और बड़े पुरअमन एहतजाज और अवामी धरने इस सख्त मौसम में भी इंशाअल्लाह ताला बिजली का बहरान, गैस का बहरान, महंगाई, इसके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला कराची के सिंध के अवाम हमारे साथ खड़े होंगे और तारीख के सबसे बड़े एहतजाज और धरने MQM पाकिस्तान करेगी इंशाअल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे 2 सवाल हैं। और इसमें से कुछ अहम पॉइंट्स बाजी ने मुझे बताए, नसरीन बाजी ने, कि वो जो बजट आ रहा है 9 जून को इसहाक डार साहब देंगे, उसमें हमारे इसमें से कुछ यानी काफ़ी पॉइंट्स इंशाअल्लाह ताला उसमें होंगे। हमारे कराची के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो इंशाअल्लाह ताला, हैदराबाद की यूनिवर्सिटी वो इंशाअल्लाह ताला, फिर कराची की ज़मीनों का बेहतरीन मसरफ, कब्ज़ा गिरों से छुड़ाना, बचा के कम कीमत पर सरमायाकारों को, एंटरप्रेन्योर्स, नौजवानों को देना, ये इंशाअल्लाह ताला इन चीज़ों पर अमल होगा। फिर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस रह गई थी, स्टील मिल्स, PIA, उनके लिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मॉडर्न मैनेजमेंट, बेस्ट प्रैक्टिसेस, और शायद प्राइवेटाइजेशन पे भी जाना है तो पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अमल से गुजारना होगा। और जो बेरोज़गारी हुई है लोगों को निकाल कर, तो उनके लिए अगर अब्दुल कादिर मंदोखेल की कमेटी कहती है बहाल हो गए, तो भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी साहब, वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर सनत और जो वज़ीर क़ानून, ये सब भी तो फिर इस पॉलिसी को एंडोर्स करे, असेंबली से करारदाद दे, पास करे, कानून बनाए। और ये झूठी तसल्लियाँ क्यों दे रहे हैं जो बहाल कर दिया, क्यों सस्ती शोहरत हासिल कर रहे हैं? अगर करना है तो पॉलिसी धड़ल्ले के साथ करें काम, MQM कहीं ना कहीं आपके साथ खड़ी होगी, तो फिर पॉलिसी वाजे करें। जी अच्छा डॉक्टर साहब, 2 सवाल हैं। आपने कहा कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, तो आप हर ये शेड्यूल बजट पेश कर देते हैं, चाहे देखिए मैंने किसी का नाम नहीं लिया, ये याद रखिएगा। आप मुशर्रफ की हुकूमत में भी इत्तेहादी रहे, फिर आए, फिर नवाज शरीफ आया, फिर इमरान खान और अब PDM, लेकिन सबने देखा कि मुशर्रफ के दौर में कराची में काम हुआ, उस वक्त क्या प्रेशर था ये भी सब जानते हैं, किसने काम करवाया, किसके प्रेशर से काम जानते हैं। लेकिन उसके बाद अगर 22 अगस्त 2018 के बाद की MQM को देख लें तो वो फिर इमरान खान की इत्तेहादी बनी और PDM की इत्तेहादी बनी। इन दोनों इत्तेहाद में जो महंगाई हुई तो यकीनन उसका सबसे बड़ा नुकसान MQM पाकिस्तान को भी हुआ। आज आपने के इलेक्ट्रिक की बात की, तो के इलेक्ट्रिक का आप मुझसे ज़्यादा आप जानते होंगे कि 1000 मेगावाट ऑफिशियली वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बिजली लेती है, 500 मेगावाट अनऑफिशियली लेती है। इसके बाद अब न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो बिजली स्टार्ट हुई है वो भी के इलेक्ट्रिक को मिलती है। मुशर्रफ के दौर में जब ये मुआहदा हुआ था, आप भी उसके इत्तेहादी थे, उसके बाद से आज तक के इलेक्ट्रिक ने 1 मेगावाट भी अपनी बिजली नहीं बनाई। वही बिजली जो गवर्नमेंट से लेती है आपको देती है, या जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त उनको पावर प्लांट दिए थे उन्हीं की बिजली देती है। तो आप उसकी लाइसेंस की तजदीद की बात क्यों करते हैं? ये बात क्यों नहीं की जाती कि ये वापस गवर्नमेंट के पास जाए, क्योंकि उससे कुछ बिजली हमें सस्ती मिलती है बनिस्बत इसके कि इलेक्ट्रिक या कोई और दीगर पावर प्लांट्स कंपनियाँ हैं। देखें, आपने जो बात की की बात की, पहली बात तो ये कि जो एटॉमिक एनर्जी जहाँ से प्लांट हैं जो बिजली पैदा हो रही है, कराची को कुछ नहीं आ रहा, नेशनल ग्रिड में जाता है। इसी तरीके से जो थर में बिजली पैदा हो रही है वो भी कराची पे नहीं आती, वो भी नेशनल ग्रिड में जाती है और वहाँ से फिर पूरे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट होती है। और कराची को भी अगर मिलती है तो नेशनल ग्रिड से मिलती है। कोई भी डायरेक्टली जो यहाँ जो प्लांट हैं, जो KE के प्लांट हैं जिनकी 2100 मेगावाट की प्रोडक्शन है, वो सिर्फ डायरेक्टली कराची को मिलती है, बाकी सारी बाहर से आती है। और वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो सस्ती बिजली है। KE जो प्रोड्यूस कर रही है, और जो KE जी अभी 700 मेगावाट का प्लांट जो लगाने की बात की तो वो महंगी बिजली थी। हमारी डिमांड फेडरल गवर्नमेंट से पहले भी यही थी, अभी भी हमारी रिक्वेस्ट उनसे ये है कि मैं नेशनल ग्रिड से बिजली दी जाए, कराची को उसको शेयर दिए, क्योंकि वो बिजली बहुत सस्ती है, उसमें हाइड्रो शामिल है, उसमें कोल शामिल है। यहाँ तो सारी की सारी जो LNG पे जाती है या आपके कोल पे जाती है, इंपोर्टेड कोल के ऊपर जो महंगी बिजली होती है, वो हमारे लिए नुकसानदेह है, फ़ायदेमंद नहीं है। दूसरा ज़्यादा अगर मैं लाइसेंस की बात की, KE के लाइसेंस की बात की, देखिए KE जो है वो ओन करती है सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन। ग्रिड से हमें मिल रही है, तो फिर नेशनल हुकूमत पाकिस्तान जिस तरह हेस्को, लेस्को दीगर जगहों पर बिजली दे रही है, तो कराची इलेक्ट्रिक की ज़रूरत बीच में क्यों है? वो क्यों अपना कमीशन? आपने देखा आरिफ नकवी की मनी लॉन्ड्रिंग सब आज किसका ग्रुप है?
कितनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान की पकड़ी गई है, वो सब पैसा के इलेक्ट्रिक का ही गया है। देखिए के इलेक्ट्रिक जो है प्राइवेटाइज हुई है, के क्या पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको कहा, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उनकी ट्रांसमिशन की कैपेसिटी है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की कैपेसिटी है। इस वक्त जो 66.4% जो केई है, जो केएससी के जो शेयर हैं वो केई ओन करती है, तो आप उसको डन अवे तो किसी तरह नहीं कर सकते, जो मालिक है वो तो रहेगा। अब जो है उसके अंदर दूसरा इशू ये है कि दूसरी कंपनियां हैं। हमारी पॉलिसी ये है, और हमने ये कहा भी है, हमारी नेपरा के चेयरमैन से अभी मुलाकात हुई थी, कल मुलाकात हुई है, हमने उनको कहा है कि इसको ओपन कर दें, ये ओपन हो जाएगा इंशाल्लाह। जो कंपनी आना चाहे, तब्बा आना चाहे, कोई और के इलेक्ट्रिक के अगेंस्ट कोई कंपनी आना चाहे, उनको आने की सबको इजाज़त होगी उसके अंदर, वो आके कम्पीट करें। लेकिन उसमें सबसे बड़ा इशू जो आएगा, बुनियादी इशू इस वक्त ये आएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी के पास नहीं है सिवाय केई के। तो जब तक लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे उस वक्त तक वो कम्पीट नहीं कर सकते। उसको कम्पीट करने के लिए चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। असल में ये हम फिर आप थोड़ी सी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। नहीं, आपका सवाल अपनी जगह, मेरी बात मैं जवाब दे रहा हूँ ना। नहीं, असल में जावेद भाई, के इलेक्ट्रिक को पूरा जो सरकारी इदारा था वो प्राइवेटाइज हो गया और एक कंपनी को दे दिया गया, प्रोडक्शन भी, ट्रांसमिशन भी, जनरेशन। तो बात सही है, अगर 20 जून को लाइसेंस ख़त्म हो रहा है तो एक ऑप्शन ये भी है कि फेडरल गवर्नमेंट ले ले और एक अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बना ले, जैसे आईएसको, एस्को, फेस्को है, लेस्को है, वो बना सकती है। ये भी एक ऑप्शन है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है भाई। आप कोई भी मुझे ऐसा महकमा बता दें, सरकारी हो, वफाकी या सूबाई, जिसकी कारकर्दगी ये मौजूदा के इलेक्ट्रिक से आपको बहुत अच्छी बेहतर नज़र आएगी, करप्शन नहीं होगी, बैड गवर्नेंस नहीं होगी। तो असल मसला ये है, इसलिए हम पूरी दुनिया में आजकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जैसे जोंग है, देखें ना, सेल्यूलर फ़ोन की भी तो मुख्तलिफ। तो हम चाहते हैं कि अगर प्राइवेटाइज ही रखना है तो कंपटीशन हो और मज़ीद कंपनियों को दिया जाए। और अगर हुकूमत वापस लेना चाहती है, हुकूमत की चॉइस है, अगर उसको सरकारी तहवील में लेना चाहती है ले, लेकिन फिर हमें इस बात की गारंटी हो कि उसके डायरेक्टर्स प्रोफेशनल होंगे, तजुर्बेकार होंगे, बिजली और पावर सेक्टर के माहिर होंगे, वो सियासी तौर पर इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया जाएगा। ये सारी गारंटीज मिले ताकि कराची के सार्फिन ना सफ़र करें, है ना। असल इशू तो ये हमारा, तो हम तो भाई रिसीविंग एंड पर है। हाँ हाँ, थैंक यू। नहीं, हमारा